الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا البتہ تم ضرور لوٹو گے ہمارے دین میں ہماری ملت میں یعنی کفر و شرک کی طرف تم دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے فاوحا الیہم ربہم بس وحی کی ان کی طرف یعنی رسولوں کی طرف ربہم ان کے رب نے لنہلکن الظالمین البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالم لوگوں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور البتہ ہم ضرور سکونت عطا کریں گے جگہ عطا کریں گے تمہیں الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے میرے سامنے کھڑا ہونے سے وخاف وعید اور ڈرے میری ڈانٹ سے رسولوں کا اور ان کی قوموں کا آپس کا مکالمہ جو ہوتا رہا ہر نبی ہر رسول اور اس کی قوم میں اللہ تعالیٰ جو ہر شے کو جاننے والے ہیں جو ہر شے پر گواہ ہیں ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا بالعموم جو ان میں مکالمہ ہوتا رہا اللہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ خلاصہ ہے یعنی تمام رسولوں اور ان کی تمام قوموں میں اسی طرح آپس میں بات چیت ہوتی رہی یہ ہم 3-4 آیات سے پڑھ رہے ہیں اور یہ بات چیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قوموں میں بغض کفر اور اللہ معاف کرے نفرت اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھری ہوئی ہے اور کس طرح قومیں اپنے اپنے رسولوں کی توہین کرتی رہیں کس طرح دو بدو اپنے رسولوں کو جواب دیتی رہیں کس طرح وہ رسولوں کی باتوں کو ہوا میں اڑاتی رہیں کس طرح رسولوں کو وہ اپنے الٹے سیدھے بودے بھونڈے دلائل سے وہ الٹے سیدھے جواب دیتے رہے رسولوں کو رسولوں کی باتیں کتنی سچی کتنی سادہ کتنی سچی کتنی بہترین تھیں کتنی حکمت خیر خواہی کے پر مبنی تھیں کس طرح رسول اپنی قوم کے لیے رحم دل اور خیر خواہ تھے لیکن یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح رسولوں نے اپنی قوم کے لیے رحم دلی اور شفقت اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا اور یہ بھی دیکھیں کہ قوم نے آگے سے کتنا بدترین رویہ رکھا اب یہی آیت کریمہ دیکھ لیجئے ابھی یہی موضوع جاری ہے قوموں کا اور رسولوں کا پچھلی 2 آیات میں ہم نے رسولوں کا جواب پڑھا ہے جو کفار نے اعتراضات کیے تھے تو رسولوں نے اس کا جواب دیا کفار نے 3 اعتراضات کیے تھے ایک اعتراض یہ تھا کہ تم تو بشر ہو ہمارے جیسے اور بشر رسول یا نبی کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا رسولوں نے کہ واقعی ہم بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر کے اسے نبی بنا دے رسول بنا دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بشر رسول ہو سکتا ہے ایک اعتراض قوموں کا یہ تھا کہ آپ ہمارے من پسند معجزے نہیں لاتے دلیل نشانی نہیں پیش کرتے تو رسولوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نشانی نہیں لا سکتے جب اللہ کا حکم ہوگا تو نشانی آ جائے گی تیسرا اعتراض قوموں کا یہ تھا کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی پیروی سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں یہ اتنی بودی بات تھی کہ اللہ نے اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ جو
میرے بزرگوں نے کہا ہے، جو میرے باو اجداد نے کہا ہے وہی صحیح ہے بجا ہے ان کا فرمایا ہوا، یہ تو یعنی اللاجیکل، غیر عقلی اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے باو اجداد جہنم کے گھڑے میں گر جائیں تو تم بھی ان کے نقش قدم پر جہنم کے گھڑے میں گر جاؤ گے۔ اگر اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے باو اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ پاتے ہوں، تو تم بھی صرف اس لیے کہ وہ تمہارے باو اجداد ہیں تم بھی آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے۔ تو یہاں ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ اب ایک نیا مکالمہ، اب قومیں کیا کہتی رہیں، کفار کیا کہتے رہے اپنے رسولوں سے، یہ بالعموم تذکرہ ہو رہا ہے، کسی خاص قوم کا کسی خاص رسول کی بات نہیں ہے، یہ ایک عمومی تذکرہ ہے۔ جس طرح اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے جائیں، ان کی قوموں کے قصے بیان کیے جائیں، پھر اس سے کچھ نتائج اخذ کیے جائیں، یہ آپ سمجھیے کہ یہ مشترکہ نتائج ہیں انبیاء، رسولوں اور ان کی قوموں کے آپس میں جو مکالمے ہوتے رہے، تو یہ بالعموم قوموں کے یہ اعتراضات رہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ جواب رہے۔ اب جو بالعموم قومیں اپنے رسولوں کو کہتی رہیں، اور آپ دیکھیے، آپ حیران ہوں گے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی اپنی قوم کو خیر خواہی کے ساتھ، رحم دلی، جذب حکمت کے ساتھ دعوت دیتے رہے، قومیں آگے سے بدترین طریقے سے، برے طریقے سے، زبانی طور پر بھی نبیوں کو تنگ کرتی رہیں، جسمانی طور پر بھی نبیوں کو تکلیف دیتی رہیں، حتیٰ کہ کئی نبیوں رسولوں کو شہید بھی کر دیا۔ یہ صرف آپ غور کریں، یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا اور قوموں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کو آج بھی ہو بہو اسی طرح ملے گا۔ آج بھی کفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار، ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ آج کے کفار لے لیجئے، ہندو لے لیجئے، مجوسی لے لیجئے، عیسائی، یہودی، جین مت، سکھ اور دیگر لوگ لے لیجئے، آج بھی لوگوں کے یہی اعتراضات، آج رسول نہیں ہیں، آج رسولوں کے ورثاء ہیں جو علماء حق ہیں، تو علماء حق کے وہ یہی جوابات ہوتے ہیں۔ پہلے رسولوں کی قومیں کچھ نہیں سنتی تھیں، آج داعی حضرات کی باتیں قومیں کچھ نہیں سنتی، بلکہ آج تو اللہ معاف کرے، معاملہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اعتراضات، وہ باتیں جو پچھلے دور کے کفار کرتے تھے، وہ باتیں آج کے مسلمان کہلانے والے کرتے ہیں۔ یہ جو نبیوں کے قصے اور اللہ تعالیٰ قوموں کے قصے بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو کہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، نہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے، غور و فکر کرنے کا بہت موقع ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر قصے بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر، سوچ و بچار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ پرانے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ لیکن یہ عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل مند ہو۔ یعنی آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ یہ جو قوموں کے کفار کے اعتراضات ہیں نبیوں رسولوں کے بالمقابل، یہ اعتراض ہو بہو آج کے کفار کے تو ہیں ہی ہیں، آج کے مسلمان کہلانے والوں کے یہ اعتراض ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو تین باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں قوموں کے اعتراضات کے، آپ تو بشر ہیں، ہر قوم نے اپنے نبی پر یہ اعتراض کیا۔ آج مجھے بتائیے، آج تو کفار تو یہ اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں، آج مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو، بالکل ان کا ہو بہو یہی اعتراض ہے۔ پچھلے لوگ کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں، لہٰذا بشر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے رسول تھے اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی رسول بنایا تھا، چونکہ وہ نبی رسول تھا لہذا بشر نہیں تھے۔ مجھے بتائیے دونوں باتوں میں جوہری فرق کیا ہے؟ پچھلی قومیں کہا کرتی تھیں چونکہ وہ بشر ہیں لہذا رسول نہیں ہیں، کافر تو یہ بات کہتے ہیں، آج مسلمان کہلانے والے یہ بات کہتے ہیں کہ نبی چونکہ وہ نبی ہیں لہذا وہ بشر نہیں ہیں۔ مطلب تو دونوں باتوں کا ایک ہی ہوا۔ پچھلی قومیں کہتی تھیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، آج بھی مسلمان کہلانے والے جس بات کا اللہ نے قرآن کریم میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جواب دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے لہٰذا وہ بشر نہیں تھے، وہ نورانی مخلوق تھے، وہ فرشتے تھے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ خود بھی اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی کہلواتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ہم کہتے نہیں نبیوں کے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نبی حاجت روا مشکل کشا، جس کو چاہیں جو مرضی دے دیں، جس کو چاہیں اپنی زیارت کے لیے بلا لیں، جس کو چاہیں حج پہ بلا لیں۔ آج مسلمان یہ باتیں کہتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ آج مسلمان کہتے ہیں نہیں، غیب جانتے ہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، پیر فقیر بھی غیب جانتے ہیں۔ نبی کہتے رہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں بشر ہوں۔ کافر تو یہ بات کہتے ہی ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن آج مسلمان کہلانے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے یا نورانی مخلوق ہیں، یا وہ ظاہراً بشر تھے اندر سے وہ فرشتے تھے یا نورانی مخلوق تھے یا وہ نور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ تمام کے تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء۔ یہ کہتے ہیں نہیں نبی تو نور سے ہیں۔ بھئی نور سے کون ہوتا ہے؟ نور سے تو فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں کافر تو کہتے ہی ہیں آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، وہ کہتے تھے ہم نے آباء و اجداد، یہ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ آج کافر تو یہ بات کہتے ہیں ہم تو اپنے لوگوں کی پیروی کریں گے، ہم تو جمہوریت پہ چلیں گے، لوگوں کے پیچھے چلیں گے، ہمیں اللہ کی بات اور اللہ کا قانون نہ سناؤ۔ یہ تو کفار تو کہتے ہی کہتے ہیں یہ بات، مسلمان آج کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے۔ مسلمان کہلانے والے آج یہی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہماری مت ماری گئی ہے۔ وہ اعتراض جو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہر کافر قوم اپنے نبی کو یہ اعتراض کرتی رہی کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ بات آج کے کفار تو کرتے ہی کرتے ہیں، آج کے مسلمان کہلانے والے بھی کئی دفعہ یہ بات کر دیتے ہیں، جی قرآن حدیث نہ سنو وہابی ہو جاؤ گے، آپ کو آپ کے بزرگ کہیں، جو آپ کو آپ کے بڑے کہیں، بس اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر جمے رہو۔ تو ہمیں ان آیات سے اور ان قصوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تربیت حاصل کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں پر کتنے ناراض ہیں۔ ابھی جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں ہمیں اندازہ ہوگا کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی اتنے ناراض ہوں۔ اگر ہم ان جیسے لوگوں کے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے طور طریقوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کا طور طریقہ اپنانا ہوگا جو نبیوں کا اور نبیوں کے ساتھیوں کا طور طریقہ تھا، جن کو اللہ نے ہمیشہ نجات دی۔ اب آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور لوٹو گے ہمارے ملت میں، ہمارے دین میں۔ کیا مطلب؟ ہمیں تمہاری دعوت، تمہاری توحید، تمہارا اسلام ہمیں برداشت نہیں ہے۔ دو ہی باتیں، دو آپشن ہیں آپ کے سامنے۔ قوموں نے رسولوں سے کہا وہ تو رسول تھے اللہ کے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا۔ لیکن قومیں متفق ہو گئیں اور وہ اپنے نبیوں سے کہنے لگیں دو آپ کے پاس آپشن ہیں، آپ ہمیں دین کی دعوت نہ دیں، اگر آپ ہمیں دین کی دعوت دیں گے تو ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر، ہم آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، یا پھر آپ کو مرتد ہونا پڑے گا۔
اپنی دعوت کو چھوڑنا پڑے گا، یا اپنی دعوت کو چھوڑ دو، ہماری طرح قریش کہتے تھے ہماری طرح دین ابراہیمی پر آ جاؤ، یہود کہتے ہیں ہماری طرح یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں ہماری طرح عیسائی بن جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، پنپنے نہیں دیں گے، دعوت نہیں دینے دیں گے۔ اور یہ بات آج مسلمان کہلانے والے، آج مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو بدعات، گمراہی، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، آج کوئی قرآن و سنت کا پرچم لے کر اٹھے، آج دعوت دے، تو پل پڑتے ہیں لوگ آگے سے، لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیں قرآن حدیث سناتے ہو، ہمیں قرآن حدیث نہیں چاہیے، اگر تمہیں یہ باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر تمہاری طرح ہو جاؤ۔ یہی بات کفار اپنے رسولوں سے کہتے رہے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ ہر نبی کو اس کی قوم نے یہ بات کہی ہے، ہر نبی کو ان خطرات کا، خوف کا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کا اللہ پر اعتماد تھا، وہ ڈرتے نہیں تھے ان چیزوں سے۔ قوم شعیب کو ان کی قوم نے کہا وقال الملأ الذین استکبروا من قومه، 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم اپنی دعوت چھوڑ کر ہمارے جیسے بن جاؤ، تم بھی شرک کرو، تم بھی ناپ تول میں کمی کرو، ہمیں تم بہت نیک نہ بنو، ہمیں تم ماپ تول کو چھوڑنے کی ہمیں باتیں نہ کرو، تم اتنا نیک نہ بنو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ بڑے انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے حلیم اور بڑے نیک بنتے ہیں، اتنا نیک نہ بنے، ہمیں کرنے دیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہر نبی کو اس کی قوم نے یہ دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، اور صرف زبان سے ڈرایا دھمکایا نہیں ہے، جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نکلنا پڑا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، تین دفعہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی، ہجرت حبشہ پہلی، دوسری، پھر ہجرت مدینہ۔ پتہ لگا کہ جو بھی حق کا علم لے کر اٹھے گا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دین کو تھامنا آسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، جو بندہ دین کی بات کرتا ہے، وہ گویا انگارے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم تھوڑی سی کسی کو نماز کی بات کر دیں، کوئی دین کی بات کر دیں، کوئی حجاب داڑھی کی بات کر دیں، کوئی اللہ رسول کی پیروی کی بات کر دیں، تو اگلے لوگ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ تو یہ دین کی بات کرنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی دین کی بات کرے گا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آگے سے یہ شکوہ کرنا شروع کر دے کہ جی مجھے کوئی دین کی بات کرنے نہیں دیتا، یہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو اس سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ جاؤ، نبیوں کو ان کی قوموں نے کہا۔ قوموں نے تو ڈرایا، ان کا کام ہے ڈرانا، اور ہمیشہ باطل، کفر، نفاق، فسق و فجور ہمیشہ ڈراتا ہے حق کو، لیکن حق والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ڈرے نہ، وہ اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ نے اب نبیوں کو کیا نصیحت کی، اللہ نے نبیوں کو کیا ڈھارس دی، وہی ڈھارس آج کوئی دین کی بات کرے، اسے دھمکایا جائے تو یہی ڈھارس، یہی وعدے اس کے لیے بھی ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے۔ یہاں تو رسولوں کی بات ہے، رسولوں کو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، اللہ وہی کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ تو جب قوموں نے ڈرایا دھمکایا کہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، اتنے آپ نیک نہ بنیں، اتنے آپ ہمیں ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، تو اللہ نے وحی کی رسولوں کو کہ آپ اپنی دعوت پر لگے رہیں، آپ ڈٹے رہیں خندہ پیشانی کے ساتھ،
صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، فاعف عنہم واصفح، معاف کریں، درگزر کریں، اعرض عنہم، منہ موڑ لیں ان سے، آپ لگے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ اگر اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آخر کار غلبہ آپ کا ہوگا، آخر کار ہلاکت، بربادی، آخر کار ہار ظالموں کا مقدر ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ تمام نبیوں کے ساتھ، تمام نیک لوگوں کے ساتھ، تمام داعی حضرات کے ساتھ۔ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، البتہ ہم ضرور تمہیں سکونت دیں گے زمین میں، جس سرزمین سے یہ بدبخت، یہ کفار تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کا مالک تمہیں بنا دیں گے، تمہاری بجائے انہیں نکلنا پڑے گا دم دبا کر۔ آپ ڈٹے تو رہیں، آپ ثابت قدمی استقامت کا مظاہرہ تو کریں، پھر دیکھیے اللہ کا کام کیا ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اس زمین کی سکونت ہم تمہیں عطا کریں گے، اس زمین کی خلافت ہم تمہیں عطا کریں گے، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد۔ یہ لوگ یہاں نہیں رہ سکیں گے، یہ تمہیں نکالنے والے، تمہیں دھمکیاں دینے والے، تمہیں ڈرانے والے، یہ ڈریں گے، یہ یہاں سے نکلیں گے، انہیں دم دبا کر بھاگنا پڑے گا، یا یہ اسلام قبول کر لیں گے، یا انہیں دم دبا کر بھاگنا پڑے گا، اور اس جگہ کے وارث تم بن جاؤ گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا، ایمان کا مسئلہ ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ جو ڈرتا رہتا ہے ہر وقت تو ایمان کی کمزوری ہے، یہ شک و شبہ ہے، یہ مرض ہے دل کا۔ جو ڈر جائے ڈرانے والوں سے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ایمان پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈرتے ان چیزوں سے، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ڈٹے رہے۔ ہم تمہیں سکونت عطا کریں گے زمین میں ان کے بعد، لیکن یہ چیز کس کو حاصل ہے؟ ہر ایرے غیرے کو، ہر نام کے مسلمان کو نہیں۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ خوشخبری، یہ وعدے اس شخص کے لیے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے سوچے کہ میں فلاں کام کروں تو کانپ کے رہ جائے کہ اللہ ناراض ہوگا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ کا ڈر اسے اللہ کے نافرمانی سے روک دے۔ جو اللہ سے ڈرے اس کو پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ آخر کار جیت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، دنیا میں اور قیامت میں۔ آخرت میں اللہ مجھ سے پوچھ کچھ نہ کر لیں، میں نے ماپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ کیوں؟ سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا کہ ان ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ یہ جب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ماپ تول لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو ماپ تول وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں پتہ نہیں کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے قیامت کے دن، دنیا میں گناہ نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں اللہ کا مقابلہ کرنے سے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈر جائے، سود کھانے سے بچ جائے، دیگر اللہ کے نافرمانیوں سے بچ جائے، تو یہ وعدے اس شخص کے لیے ہیں کہ آخر کار غلبہ اس کا ہوگا، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ فتوحات، یہ وعدے اس کے لیے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، متقی ہو جو، اور جو ڈرے میری ڈانٹ سے۔ قرآن کریم پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ڈراتے رہتے ہیں۔ نافرمانی کرو گے تو دنیا میں یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، آخرت میں یہ عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے۔ تو جو اللہ کی ڈانٹ سے ڈرے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنی اصلاح کرے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس سے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں 10 20 مقامات پہ کیا ہے۔ اکثر میں
اس قسم کا موقع آئے قرآن کریم میں تو میں وہ آپ کے سامنے آیات اکٹھی کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ نے بہت زیادہ مقامات پر کہی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ یہ صرف وعدہ رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ نے یہ دنیا کافروں کے لیے بنائی نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیں ہی مسلمانوں کے لیے، وہ تو کافروں کو چنگے میں مل جاتی ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کی نعمتیں مومنوں کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن تو خالص طور پر۔ دنیا میں مومن ختم ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے ختم ہو جائیں، دنیا کا وجہ جواز ختم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ جب تک دنیا میں نیک لوگ موجود ہیں تو دنیا میں ان نیک لوگوں کی برکت سے نعمتیں آتی رہتی ہیں، جس سے کافر بھی دیگر لوگ بھی مستفید ہو جاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، جس طرح اللہ نے پہلے نیک لوگوں کو خلافت عطا کی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ہمارے سامنے تو چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ پھر بھی اگر ہمیں اللہ کے وعدوں پر ایمان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم پکے مومن ہو تو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کرنی پڑے گی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اتنی آیات ہیں۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسولوں کو بھی دنیا اور آخرت میں مدد ہوتی ہے اور ایمان والوں کو بھی۔ بہت ساری آیات ہیں، تو یہ بھی وہی وعدے ہیں۔ ہم کہیں کہ کیسے ہوگا، وسائل نہیں ہیں، ہم تو بڑی مشکلات کا شکار ہیں، بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط، یہ ساری مشکلات اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اللہ رسول کے نافرمانی کی وجہ سے، دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے ہے، موت سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم موت سے ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ کی ملاقات کو پسند کریں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کچھ ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے دے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے یقین کا مسئلہ ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ان آیات کو صرف پرانے نبیوں اور ان کی قوموں کے طور پر نہ پڑھیں، ان کو اپنے حالات پر منطبق کریں ان آیات کو۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فتح مانگی، فیصلہ مانگا اللہ سے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نامراد ہو گیا ہر سرکش، ہر ضدی۔ کس نے فیصلہ مانگا، کس نے فتح مانگی؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نبیوں نے، رسولوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ کافر سرکشی میں، ظلم و ستم میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیے فتح کے وعدے تو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کیسر و کسریٰ پر غلبہ پانے کے وعدے کیے تھے، لیکن شروع میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جب شروع میں مشکلات آتی ہیں، آخر کار اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے انجام، متقین کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب مشکلات آتی ہیں نبیوں پر یا نبیوں کے ماننے والوں پر، تو نبی کیا کرتے ہیں؟ پہلی تفسیر کے مطابق نبی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اس قسم کی دعائیں نبی کرتے ہیں، اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں، اللہ سے فتح مانگتے ہیں۔
اور آخر کار اللہ کے وعدے ہیں، فتح تو آ کے رہتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نبی اللہ سے فیصلہ مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے فتح مانگیں، پھر اللہ کا جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہر سرکش، جو جتنا بڑا سرکش ہوتا ہے، جتنا بڑا ضدی ہوتا ہے، وہ اتنا نامراد ہوتا ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بدر کے کنویں میں اوندے منہ گرائے گئے کہ نہیں گرائے گئے؟ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فتح مانگی اللہ سے، دعائیں کی، فیصلے مانگے نبیوں نے، نیک لوگوں نے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور کون نامراد ہوا آخر کار؟ ہر جتنا بڑا جابر تھا، جتنا بڑا ضدی تھا، وہ اتنا زیادہ ذلیل ہوا، اتنا زیادہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا کا فاعل کفار ہے، کفار نے اللہ سے فیصلہ مانگا۔ یعنی دیکھیے، انسان گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، مزید نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، مسلمان توبہ کر لے، نقطے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کافر جب گناہ کرتا ہے، وہ تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے، تو نقطے لگتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ کفار اپنے خلاف دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَاسْتَفْتَحُوا کی دوسری تفسیر کہ کفار نے اللہ سے فیصلہ مانگا۔ کیا فیصلہ مانگا؟ کہ اے اللہ، ہماری اور ان کی اتنی ٹسل لگ چکی ہے، ہماری اور نبیوں کی، ہماری اور نیک لوگوں کی، ہم کبھی ان نبیوں کی بات نہیں مان سکتے، یہ کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ حق پر بھی ہوئے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اے اللہ، اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ قرآن کریم بھرا پڑا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی کہ ایک بندہ اللہ کے نافرمانی کرے ڈٹ کر، کھل کر، اور پھر نبی کے نیک لوگ کہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، سود نہ کھاؤ، اللہ رسول سے جنگ ہے، وہ آگے سکے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکست کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر تم حق پر ہو، ہم تمہارا مذہب، تمہارا موقف کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر تم حق پر ہو، اللہ ہم پر عذاب کا کوڑا برسا دے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر اس نے دعا کی تھی، اللہ نے قرآن میں اس کی دعا ذکر کی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ جنگ بدر سے پہلے، جنگ بدر کے لیے نکلتے وقت اس نے کیا بد دعا کی تھی؟ اور جب انہوں نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ اسلام اگر حق ہے، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اگر حق ہے تو ہمیں ہدایت دے۔ انسان یعنی اس طرح دل پر مہر لگ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، اللہ کا اصل عذاب یہ ہے، اس طرح وہ چھن جاتی ہیں کہ وہ دعا انہوں نے کی کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں ختم کر دے۔ پھر یہ نہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اے اللہ ہم پر عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اللہ نے برسایا۔ پھر تو دونوں تفسیریں ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا کا فاعل نبی، نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے فتح مانگی، انہوں نے فیصلہ مانگا، انہوں نے دعائیں کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار نے اللہ سے فیصلہ مانگا، اے اللہ اگر یہ صحیح ہیں، ہم نے ان کی بات تو ماننی نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہیں تو اے اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ دونوں تفسیریں موجود ہیں، انہوں نے فیصلہ مانگا نبیوں نے یا کفار نے، اور اللہ کا فیصلہ آیا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ظالموں نے نامراد ہونا ہے، سرکشوں نے نامراد ہونا ہے، ضدیوں نے نامراد ہونا ہے، نیک لوگوں کی تو مدد ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ آپ دیکھیے قریش مکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن اسی مکہ میں دوبارہ فتح یاب ہو کر داخل ہوئے۔ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کفار تو اللہ کے وعدوں پر کبھی بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے وعدوں پر ایمان کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہم سود کو چھوڑ دیں تو ہم معاشی طور پر دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ احادیثوں پر کیسے پتہ لگتا ہے جو قوم سود کھاتی ہے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب
جو قوم فحاشی میں مبتلا ہوتی ہے، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی بیماریاں، جو قوم اللہ رسول کے نافرمانی کرتی ہے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس قسم کی آیات سے۔ آج ہمیں قرآن اور قرآن کی ان آیات اور ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اگر ہمیں معاشی ترقی کرنی ہے تو ہمیں فلاں جاپان کا طور طریقہ اپنانا ہوگا، ہمیں سویڈن کا طور طریقہ اپنانا ہوگا، ہمیں امریکہ کا طور طریقہ اپنانا ہوگا، ہمیں یورپ کا، اسرائیل کا طور طریقہ اپنانا ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامیاب کون ہے، کامیاب سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ آج ہم میں سے کون یہ کامیابی چاہتا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو اللہ اس کو رزق دے، تو جتنا اللہ رزق دے تو وہ پھر اس پر قناعت کرے۔ آج ہم میں سے کون جس کو جتنا رزق ملا ہے وہ اس پر قناعت کرتا ہے؟ آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے زیادہ رزق چاہیے، زیادہ مال چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے۔ سب سے بڑی کامیابی کوئی بندہ مسلمان ہو، اللہ اسے پورا رزق دے اور وہ اس پر قناعت کرے۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے نیکی یہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ آج ان حدیثوں پر آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں۔ اپنے اعمال کا ہم نے کبھی جائزہ لیا ہے؟ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں وجہ سے ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1054۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کسی کو چاہیے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ آپ نے فرمایا کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، کامیابی بڑی نوکری نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جو بندہ مسلمان ہو، سب سے پہلے اسلام، پھر اللہ اسے پورا رزق دے، وہ اس پر قناعت اختیار کرے، شکوے شکایت نہ کرے۔ ہمارا مسئلہ تو عیش و عشرت کا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پوری روز ہمارے پاس اتنا رزق ہے، اتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو شاید آج سے پہلے بڑے بڑے امیروں کے پاس وہ انعامات نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آج ہمارے غریبوں کے پاس بھی، لیکن لاکھوں بندہ کماتا ہے، ہر وہ شکوے کرے گا، قناعت نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کے نزدیک موت بڑا مسئلہ نہ ہو؟ ہمارے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ موت ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، وہ جب سفیر بن کے گئے تو رومیوں کے ساتھ اور فارسیوں کے رستم کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو رستم نے کہا کہ آپ کا ہمارا فرق کیا ہے؟ سفیر نے کہا ہمارا فرق اور آپ کا فرق یہ ہے جتنی آپ لوگ زندگی کو پسند کرتے ہیں ہم اتنا شہادت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ، دیکھیے دنیا میں اللہ نے بھیجا دنیا گزار کے جانا ہے، ہم نے ہر ایک نے جانا ہے۔ ایک بندہ اچھے کام کرے دنیا کے اندر، اور ایسے اچھے کام کرے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ مطمئن ہو کہ موت آ جائے گی تو کیا ہے، اللہ سے ملاقات ہی ہوگی، وہ اللہ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ساری ترجیح آخرت تھی، آخرت کے لیے سب کچھ کرنا۔ یہی مسئلہ یہی مسلمانوں کی کمزوری، وہ جو حدیث ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے لیکن دسترخوان پر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوگی۔ مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ جو صحابہ کرام نے پوچھی کہ ہم کم ہو گے، فرمایا تم کم نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن خس و خشاک کی طرح ہوگے، تم میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ آج کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ معاف کرے، یہ اللہ نے یہود کی مشرکین کی بات کی، وہ چاہتے ہیں ہزار سال عمر ملے۔ آج ہر بندہ 1000 سال 2000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زندگی ایسے ہے جیسے میں سفر کے درمیان رستے میں درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہوں، میری اصل توجہ تو آخرت پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے
اگر تم ایک نماز پڑھو تو ایک نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہو، دوسری نماز کا انتظار نہ کرو۔ ہم دوسری نماز چھوڑیں، ہم نے تو 10 سال کے پلان بنائے ہوئے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ لمبی امیدیں، تو یہ کراہیت الموت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ دین کے سارے کام بڑھاپے کی رکھے، دین کے سارے کام بڑھاپے کے لیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا آج یہ ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدے اللہ کے سچے وعدے ہیں ہمارے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کے وعدے کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اللہ کی ڈانٹ سے ڈرے۔ لوگوں نے اللہ سے فتح مانگی اور فتح آئی، اور پھر کون نامراد ہوئے؟ مومن تو نامراد ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، نامراد تو سرکش اور ضدی ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی نامرادی ہے، دنیا کی یہ ہار ہے۔ من ورائہ جہنم، پیچھے اس کی جہنم ہے، آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ، دنیا میں وہ نامراد ہوگا، ہر سرکش اور ہر ضدی۔ یہ تو دنیا کی نامرادی ہے، جب دنیا میں نامرادی ملے گی تو آخرت میں کوئی انعام تو نہیں ملے گا۔ آخرت میں جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم گھات میں ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اور اسے پلایا جائے گا پیپ والے پانی سے۔ پیپ صدید، پیپ کس چیز کی پیپ؟ جہنمیوں کے گوشت سے اور کھالوں سے جلنے کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے جو بدبودار خون اور پیپ بہے گی، زخموں سے جو پیپ اور بدبودار خون بہتا ہے اس کو صدید کہتے ہیں۔ تو یہ صدید بدبودار پیپ والا پانی پلایا جائے گا، اور یہ کتنا گرم ہوگا، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، صحیح یہ اتنا گرم ہوگا کہ جہنمی کو اسے پینے پر مجبور ہونا پڑے گا، اتنی پیاس لگی ہوگی وہ مجبور ہوگا اسے پینے پر۔ جب وہ اسے چہرے کے قریب کرے گا تو چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی۔ یہ اتنا خطرناک عذاب ہے اللہ کے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ اسے قطرہ قطرہ پیے گا پیاس بجھانے کے لیے، یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، نگل نہیں سکے گا لیکن نگلنا پڑے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، آئے گی اسے موت ہر طرف سے، ایک ایک لمحہ موت کا ہے۔ دنیا میں اگر ہو، دنیا میں موت آ جاتی ہے، دنیا میں ہو ایک ایک لمحہ موت کا ہے، ہر طرف سے موت گھیرے میں اسے لے رہی ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں، کیوں؟ موت کو تو ذبح کیا جا چکا ہے مینڈے کی صورت میں۔ اب تو ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی نعمت ہے۔ ہر طرف سے موت آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ کتنا پیے گا؟ اتنا پیے گا اس پیپ کو جیسے پیاسا اونٹ پانی کو پیتا ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم والعیاذ باللہ۔ منہ کے قریب کرے گا، منہ کی کھال بھنی جائے گی، وہ گر جائے گی۔ پیے گا جب اس کو، آنتیں ساری کٹ جائیں گی، سب کچھ پچھلے رستے سے نکل جائے گا۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم والعیاذ باللہ۔ دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا، اور ہم ان چیزوں سے غافل ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر اسے پیے گا لیکن اسے نگل ہی نہیں سکے گا، اسے ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے علاوہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ عذاب کی 85 سینکڑوں قسمیں اور ہوں گی۔ چڑھنے کا عذاب ہوگا، اوپر نیچے سے آگ ڈھانپ لے گی، اور کتنے عجیب و غریب قسم کے عذاب ہوں گے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال، اگر دنیا میں کوئی نیک عمل بھی کیا ہو ظاہراً کافر نے، کفر کے ساتھ کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو، بیٹا پیچھے ہو گیا بیٹا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، کرماد، راکھ کی طرح، اشتدت بہ الریح، کہ تیز ہوا چلے، فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن میں۔ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے شدید آندھی والا دن ہو اور تیز ہوا چلے اور اعمال راکھ کی طرح ہوں۔ راکھ کیا کرے گی تیز ہوا اور تیز آندھی کے سامنے؟ سخت آندھی والا دن بھی ہے، ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے، وہ تو ساری راکھ اڑ جائے گی۔ تو قیامت کے دن کفار کے کوئی انہوں نے ظاہراً نیک اعمال کیے بھی ہوں گے، کسی کی مدد کی ہوگی، کسی کا کوئی تعاون کیا ہوگا، سارا ضائع ہو جائے گا۔ کفر کے ساتھ تو کوئی چیز قابل قبول ہی نہیں ہے۔
اعمال تو قابل قبول ہوتے ہیں توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، ورنہ تو اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، نہیں وہ قدرت رکھیں گے اس سے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ دنیا میں اگر کوئی نیک کام کیا ہو کفار نے، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہ بھی ہمارا اللہ اور اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے۔ کوئی کافر، ایسا کافر جو دوسروں سے ظاہراً نیکی کرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ہم یہ بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں ڈال دیں گے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو بڑا نیک تھا۔ اللہ قرآن میں صراحت سے کہتے ہیں کہ کافر کی سزا جہنم ہے، کفر کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کمایا دنیا میں، کفر کے ساتھ ان کا کوئی عمل، کسی عمل پر وہ قدرت نہیں پا سکیں گے قیامت کے دن، کسی عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کسی نیک عمل سے، وہ سارا اڑتی ہوئی گرد بن جائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے جو اصل دور کی گمراہی ہے۔ اصل تو عذاب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہو جانا، دنیا کے اندر قحط سالی آ جانا، یہ چیزیں ہم ان کو عذاب سمجھتے ہیں۔ اصل عذاب یہ کفر، انسان گناہ کرے اور انسان سمجھے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں اور اس کا وبال دنیا اور آخرت میں کتنا زیادہ ہے۔ انسان غافل ہو جائے، شیطان انسان کو بھلا دے، ہر چیز جو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اصل گمراہی اور اصل اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، اللہ اس کے برے عمل کو اس کے لیے یہ مزین کر دے، وہ اسے اچھا خیال کرے۔ آج اکثر کفار، اللہ معاف کرے، وہ اپنے اعمال کو اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے پگلے درجے کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے منافق ہوں گے، اللہ سے بڑی امیدیں باندھی ہوں گی، والعیاذ باللہ۔ اصل گمراہی تو یہ ہے، دور کی گمراہی، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔